مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس کو 7 علمی پوائنٹس کی شکل میں جو انہوں نے گفتگو اقوال زرعی ارشاد فرمائے ڈسکس کروں گا. ظاہر ہے میں تو انجینئر ہوں، تو آپ کو پتہ ہے میں بالکل اس کو کریٹیکلی چیزوں کو دیکھ کے بلیک اینڈ وائٹ میں جس طرح چیز لا کے سامنے رکھی جاتی ہے نا، میں پبلک کے سامنے رکھوں گا، اور پھر عوام الناس فیصلہ کرے گی کہ کس کا موقف قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کا موقف جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 1، مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر. آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مکاتب فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا پچھلے 100 سال سے، آئے نہ قابو میرے فرعون. ہاں، اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا. جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے، آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر، کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں. میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈکلیئر کیا، نہ گستاخ رسول ڈکلیئر کیا، سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں. اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے. جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا، ہم نے مناظرے نہیں کیے، تاکہ عوام آپ کی شکل، آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو. ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا صرف ان کے اوپر بات کی ہے، بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے. تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. اور پھر ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر جب علماء دیوبند کے اوپر فتویٰ دیا تو انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ دیوبند کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو کروڑوں دیوبندیوں کو تو انہوں نے ڈائریکٹ کافر نہیں لکھا تھا کیا حسام الحرمین کے اندر، بلکہ لکھا یہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں. یہ بھی حسام الحرمین میں لکھا. اور احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا، یہ فتوے لکھ رہے تھے، وہ یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کسی نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا، وہ غصے کی حالت میں تھے. فتویٰ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں، اور پھر اس بریکٹ کو کھولا، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی یعنی اہل تشیع، قادیانی یعنی قادیانی کافروں کو بھی اسی صف میں لا کے کھڑا کیا جہاں باقی فرقے تھے. نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے لوگ، سر سید احمد خان کے، ان سب کا ذکر کر کے وہ بندہ سوال کرتا ہے کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت پھر قول زرعی ارشاد فرماتے ہیں ان ساروں کو ذکر کر کے، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، قادیانی، نیچری، رافضی، وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں. شمشیر اعلیٰ حضرت صاحب، تمہارے اعلیٰ حضرت تو اپنے سوا سارے فرقوں کے علماء اور ان کی پبلک کو واجب القتل قرار دیتے ہیں. تم لوگوں کی یہ جرت ہے کہ تم آج آ کے ہم سے بھیک مانگ رہے ہو کہ جی ہم پہ بات کیوں کر رہے ہیں. اب تمہیں ہیٹ محسوس ہوگی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دربار فرعون میں کی تھی، اور میری پرورش جو ہے وہ بریلوی خاندان کے اندر کی ہے. مجھے پتا ہے ہم یہی کچھ کرتے رہے دوسروں کے ساتھ، اس لیے مجھ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو میں نے پھر بھی کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، صرف عبارتوں پہ بات کی ہے، یا جو ان عبارتوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں
عام بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کبھی بھی کافر نہیں کہا، ان کے بڑے علماء کو بھی کبھی کافر نہیں کہا۔ اعلی حضرت میرے سوا کوئی اور بولتا ہے ادر دین بریلوی؟ میں ہی بولتا ہوں نا، تو رسپیکٹ کے ساتھ ہی نام لے رہا ہوں نا۔ اور پھر اعلی حضرت کے جو ملفوظات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے، جو پہلی جلد ہے اس کو تو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے ملفوظات کی، اور اس کی شان میں ربائی لکھی ہوئی ہے، اور وہ ملفوظات کے اینڈ پہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری، یعنی جو انڈیا میں بریلویوں کے مفتی اعظم، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جن کی وہ مشہور زمانہ نعت ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے ہیں۔ 3 سوال ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سے۔ پہلا سوال ہوا ہے کہ کیا وہابی دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنی علیحدہ پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے۔ دوسرا سوال ہوا کیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، عام گھر والی اس کی ایک تقدس والا معاملہ ہوگا، مسجد والا تقدس نہیں ہوگا، کفار کی مسجد۔ یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، یہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کفار کی مسجد۔ خیر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی غلط لکھا، کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے، کفار کی عبادت گاہ لکھنا چاہیے تھا۔ ہاں اعلیٰ حضرت سے بھی بڑے اعلیٰ حضرت موجود ہیں نا جو ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں، ان سے سیکھ کے۔ کفار کی مسجد نہیں ہوتی، کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے، ورنہ قادیانیوں کو مسجد کیوں نہیں لکھنے دیتے یہ لوگ؟ اسی لیے کہ ان کا موقف ہے کہ وہ کافر ہیں، تو ہم انہیں مسجد نہیں لکھنے دیں گے، وہ بیت الحمد لکھتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ وہابیہ کی جو مساجد اور ان کو لکھا کفار کی مساجد، یہ لکھا کریں کفار کی عبادت گاہیں۔ اور تیسرا سوال ہوا اذان، تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے۔ ہاں اگر اللہ کا یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، بس اس سے زیادہ کوئی اذان کا بھی احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اذان کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے اعلیٰ حضرت کا حال تھا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری المتوفا 465 ہجری، حضرت باجزید بستامی المتوفا 261 ہجری، حضرت معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی بزرگی اسٹیبلش ہے اور اس پر اجماع اور عملی تواتر ہے، اور ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے، لہذا اب ایک کام چک کے بھی رکھنا، تسی چپ رہنا ہے۔ یعنی یہ وہ اینڈ پہ یہی کہنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھا کر بزرگ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، تو جرمنی میں تو قادیانیوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے، جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ جس طرح بریلوی جو اسلام سمجھتے ہیں، جب تک وہ بریلوی نہ ہو جائے اس وقت تک تو مسلمان نہیں مانتے نا۔ دیوبندی بھی اسی اسلام کو مانتے ہیں جو دیوبند کی تشریح والا اسلام ہے۔ تو کیا وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے قادیانی وہ بزرگ ہو جائیں گے؟ چلیں یہ تو بہت ورسٹ مثال ہے، آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگی۔ اس سے آسان مثال، ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ قادیانی تو نہیں تھے نا، اہل حدیث مکتب سے اٹھے تھے نا۔ انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا، ہند میں ہی کلمہ پڑھایا نا۔ یہ مفتی صاحب ان کے لیے پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ٹی وی میں، مین ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نالائک، نام بگاڑتے ہیں یہ۔ اور ایک اور وہ خبتی قسم کا پاگل مولوی ہے ان کا مفتی، وہ کہتا ہے ذکر نالائک، نعوذ باللہ۔ میں بابیاں نوں نہیں مندا، جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی،
جن ایک نواں ہی باب کھول دیتا. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں تیرے تو وڈا ذاکر نالائق بلکہ ذکر نالائق آیا سی. او نہ رہا پتر او تو تے شے ہی کوئی نہیں, او تو تے شے ہی کوئی نہیں جھوٹے. اب ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ تو پتہ یہ کیا کہیں گے, جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. توڑے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں, اپنے ناماں دے کلمے پڑھانے والے ہو. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں, لے جاؤ اپنے بابے تو. ہاں دبو انہاں نوں جا کے ہن جی عقیدے ٹھیک نہیں ہے. نہیں آپ تو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھایا ہے. او نہیں جی اللہ بھی فاسق سے بھی کام لے لیتا ہے جی دین کا. جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا تھا, اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی. نبی علیہ السلام نے کہا فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں آئے ہو نا داد لے. ہاں اب پتا چلا کہ تمہارے بزرگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں, جو کچھ تم دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں سوچتے ہو. جی بزرگوں کا علماء کا احترام نہیں کرتے, تم کرتے ہو دوسروں کا احترام. اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ, دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم. ہاں اپنوں کے ساتھ 10 لائنوں کی دمیں لگائی ہوتی ہیں, دوسروں کے اوپر لانتے بھیجتے ہو. 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہوئے نا, میں تے ایک کر کے تے سینچری پوری کیتی ہے نا. ہاں بڑا برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے, یقین کرو انہوں نے کدے سوچا بھی نہیں سی. بڑا ہی برا وقت آیا جی, جنہوں نے پوری دنیا نو گستاخ 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 آج بھیک مانگ رہے ہیں. انجینئر صاحب ہمیں گستاخ کہتے ہیں, انجینئر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. ہاں تو آڈا علاج ہی میرے کول سی, تو انہوں میٹھی میٹھی گلا نہیں سمجھ آندیاں. ہاں اے اینٹی وینم الزامی جواب پھکی اے الحمدللہ جیلم شریف تو ملتی ہے. ہاں الحمدللہ کتنی تمکنت ہوندی سی جی انہاں دی. نسدے جے ہن میرے نام تو بھی, میرے کلپس تو بھی, جنہوں نے باقی لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. تو میرے بھائی یہ جب تکلیف خود کاٹنی پڑتی ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے دوسروں کو اس طریقے سے ڈکلیئر کرنا بڑا آسان ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں نا, یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئی, یہ تو ملفوظات ہیں ان کے, لوگوں نے بعد میں جمع کر دیے. پھر اس میں الحاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں, تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں نا, تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے. ہاں بکواس ہی ہے نا, بکواس چھوٹا لفظ بول رہا ہوں, کفر بکا ہے آپ نے, یہ چشتی رسول اللہ والا کفر آپ نے بکا ہے. اور اگر وہ کہتے ہاں میں نے بکا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے. یہ مفتی صاحب نے کہا ہے ویڈیو میں کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آتے نا تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے کہا ہے, ہم نہیں مان سکتے آپ نے کہا ہے. اگر پھر بھی وہ کہتے نا کہ ہم نے کہا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے. سرکار تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں, آپ نے مان لیا یہ کفریات ہیں. تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے, ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے. اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں, جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں. کیوں بھائی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. اینج کر کے کان کیوں پھڑنا ہے؟ نہ ادھروں رکھو اپنی کتابوں, لاؤ چوک چ رکھ کے اگ, جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں, اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے. نہیں وہ الحاقی عبارتیں وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں. پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ او جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے. ایک کیڑی ایڈی پی ایچ ڈی گل ہے جی انہوں نے پبلک کی ہے, تو سارے نوں پتا ہے.
بڑا احسان کیتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے امت ہوتے کہ دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی علیہ السلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے. ادھر جو نے کیا کڑیا ہے. اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منسوب ہوئی ہوئی ہیں, انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لو گے, لیکن فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے, نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, 7 سنابل, اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے تعریف کی, تو اعلیٰ حضرت گیا. اعلیٰ حضرت صاحب تسی گئے, اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی. کہتے ہیں نا غوث وقت ہے, دلوں کے حال جانتے ہیں. وہ سارے غوث فارغ ہو گئے 800 سال تو کسی نے پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھے ہے تھوڑی کتاب اندر. تو اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے, کیونکہ انہوں نے حشت بہشت کو اگر فراڈ کہا ہے نا تو 7 سنابل کی تعریف کی ہے, اور تم لوگ تو حشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور 7 سنابل بھی چھاپ رہے ہو. لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. سیدھی سی بات ہے, اعلیٰ حضرت کو کوئی اس حوالے سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے. اور تفنن کے لیے میں عرض کروں گا پھر کہ اعلیٰ حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے اتنے 100 سال بعد تمہیں بتایا کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا. یہ تو جس نے بتایا نا اسے پھر اب اعلیٰ حضرت مانو, اور ٹائم قیامت تک ہے, مننا کو نہیں تسی, ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتے ہیں کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے, اسٹیبلش ہے, ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا اگرچہ ہے کفریہ ہیں, لیکن ان کو صوفیاء کی شتیہات کہا جائے گا. شتیہات کا مطلب ہے بونگیاں, پنجابی میں اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صوفیاء اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے. اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا, اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے, لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے. دیکھ کیسی 2 نمبری. یہ سیم کام پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا ہے. ہاں, انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی, اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی, تم اگر پڑھواؤ گے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے. وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے, ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. اب پتا چلا کہ قادیانیوں کے سہولت کار کون ہے. جس طرح وہ انڈین فلموں میں اور ہالی ووڈ کی فلموں میں اینڈ میں آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ بیچ میں سے سارا ماسٹر مائنڈ وہی نکلتا ہے بندہ جو کہ اس کے خلاف ساری جنگ کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی سارے ماسٹر مائنڈ خود ہیں. آج تک انہوں نے کبھی گستاخانہ عبارتوں کے خلاف کوئی دھرنا دیا, لہذا یہ کوئی بھی ختم نبوت کے اوپر کام نہیں کر رہے. ختم نبوت کام وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ اور اشر علی رسول اللہ کے خلاف ہوگا. یہ صرف اینٹی قادیانی ہے. ایک چھوٹے سے طبقے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, اور اپنے بلنڈر جو اس سے بڑے ہیں. بڑے آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے, اس لیے کہ بھائی غلام القادیانی نے جو کچھ کیا وہ آج تک گالیاں کھا رہا ہے, اور جن کے بزرگوں نے کلمہ پڑھائی ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں, بزرگی ان کی ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس نے تو اپنے آپ کو امتی نبی کہا تھا, انہوں نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو نبی کہا. تو بڑے مجرم تو یہ لوگ تھے, اور الٹا ہی بزرگیاں ویل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں شتہیات, بونگیاں. اب یہ جو ان کی بونگیاں ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دلیل دیں گے قرآن و سنت سے. انہیں پتا ہے کہ ان کی تو بات کوئی نہیں مانی جانی, تو قرآن و سنت سے ہم کوئی دلیل پیش کریں, جو میں کئی ایک ویڈیوز کے اندر ان کے دلائل کا رد کر چکا ہوں. سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری کے اندر
تعلیقاً ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام کا قول، جس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 جو مجنون ہے، پاگل شخص، نمبر 2 سویا ہوا شخص، اور نمبر 3 جو نابالغ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تینوں میں ان کے بزرگ کہاں سے آگے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو مجنون ہے نا، یعنی پاگل ہے، ہاں وہی پاگل ہے، اے اللہ دے عشق پاگل ہو جاندے نے۔ تو میں پھر وہ خادم رضوی صاحب والی گل کراں گا، اوے اینو ہلکا نہ جاڑو جڑا پونکدا جے نبی اتے پونکدا جے۔ اے سارے پاگل نبی اتے کیوں پونک کے گئے نے؟ کل تک تو تم ہمیں کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، اور بڑے فخریہ یہ مناظروں میں کہتے تھے کہ یہ آپ ہمیں بزرگوں کی شتیات نہ دکھائیں، یہ وحدت الوجود کی کیٹیگری میں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے، نبی کے بارے میں یہ کرتے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے۔ تو میں نے تو ساری گستاخیاں نبی کی شان میں نکالنی ہیں تمہارے بابوں کی، اب تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ تو یہ شتیہات میں یہ والی حدیث پیش کرتے تھے، مجذوب، قلندر، مجنون، پاگل، وہ کہتے ہیں جی اس میں آتا ہے سیدھی طرح کو پاگل سن۔ یہ پاگل ذرا اور ہوتا ہے یار، صحابہ میں تو اس طرح کا پاگل کوئی نہیں ہوا، یہ سارے بعد ہی پاگل آئے نے، ساڑھے بتے ہی لگنے سن پاگل۔ اچھا، دوسری وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے، اس شخص کی مانند کہ جو کسی صحرا کے سفر پر ہو اور اس کا سارا سامان سواری پر لدا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرے اور اس کی سواری وہاں سے غائب ہو جائے اور اسے اپنی موت سامنے نظر آئے، اتنے میں اچانک اس کی سواری سامان سمیت واپس آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہوگی، کیونکہ ریگستان میں تو آپ سواری کے بغیر، سامان کے بغیر سفر کر نہیں سکتے، کئی دن تک پانی آتا ہی نہیں ہے، تو خوشی میں اس شخص کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، بجائے یہ کہنے کے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس کی زبان لڑکھڑا جائے، تو اس بات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی تھی، کہنا وہ کچھ اور چاہتے تھے، یہ نکل جاتا تھا۔ دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے، وہ تو پڑھواتے تھے، پڑھ بیٹا، اور یہاں پہ کیا جھوٹ بولتے ہیں، اس کے آخری الفاظ سکپ کر دیتے ہیں، اس میں الفاظ ہیں من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے نکلا، اس نے یہ کہا نہیں ہے، کیا وہ وہی رہا تھا، تو سلپ آف ٹنگ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ دلیل پکڑیں گے، اور پھر وہ تو ایک مثال تھی، تمہارے بزرگ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ ہی ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، چلیں جب بعد میں ہوش آتی ہے پھر تو انہیں پتا چل جاتا ہے نا، بعد میں توبہ کر لیں، بعد میں توبہ کو نہیں کرتے۔ اور تیسری دلیل اس ویڈیو میں انہوں نے پیش کی، انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو درخت کی طرف سے آواز آئی تھی، وہ درخت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن گیا تھا، تو اس طرح ہمارے بزرگوں کی زبان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے، اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور یار یہ عقیدہ تو ہمارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے، رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی یا کوہ طور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی، اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے؟ آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لا کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے منہ سے بول رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت اللہ میرے منہ سے بول رہا ہے، کفری عقیدہ ہے یہ۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی ہوتا ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے لیے بھی یہ نہیں مانتے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، وحی ہوتی تھی۔ کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں جا کے؟
اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں. اچھا بس اتنی حدیث ہے؟ یہ پوری حدیث, یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشف المحجوب میں بھی علی حجویری صاحب نے بھی. اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں, میری آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں, توحید سے متعلق 10 دھوکے جو ان کے بزرگ دیتے تھے, ان میں نے اسے بھی ڈسکس کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو کیا مطلب بھائی, کہنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے, خود فزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اس کے پاؤں نہ اور ہاتھ اللہ کا مظہر بن جاتے ہیں, بس پھر وہ ایک چھلانگ میں فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ. بھائی اس حدیث کے اینڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. ہاں, اگر وہ بن چکا ہے تو خود کیوں نہیں دشمن کی ایسے گیٹی مروڑ دیتا؟ دعا کیوں مانگتا ہے؟ وہ تو مظہر بن چکا ہے نا. اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو, پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے اوپر استقامت دے دیتا ہے. ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا, اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں, پاؤں, ہاتھ, کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں. یہ میں اسے انعام دیتا ہوں. یہ کہتا ہے پھر انعام کیا ہوا؟ انعام یہ ہے کہ پہلے اس نے کوشش کی, استقامت ہی تو انعام ہے. پوری زندگی نیک عمال کرنے والے لوگ بھی اینڈ پہ جا کے اپنا بیڑا غرق کروا بیٹھتے ہیں. استقامت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کے لیے ہم مثال ہی نہیں بیان کر سکتے کہ جی میں پاؤں بن جاتا ہوں, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. نہیں, یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے نا, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ اپنی امت سے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. اچھا دیکھیں, ساری عزتیں انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر, رسول کے نام کے اوپر ویل کی ہوئی ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ عبادت ان بزرگوں کی کروا رہے ہوتے ہیں. بڑے پہنچے نے اللہ نو کتنے ذکر بھی نہیں کرتے بچے. جب ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں ڈالتے ہیں. میں اسی پہ پھر عرض کرتا ہوں نا کہ عزتیں اویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے تم نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور پھینکی جا کے بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف میں. غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دیکھ لو اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے. کتنی بڑی بلا اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. ہاں, میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں, کہتے ہیں تاریخ ہی اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, عربی والا فتنہ. واقعی ان کو تو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا. یہ بیٹھے ہوتے تھے حکومتوں میں, کوئی بات کرتا تھا اس کو خاندان سمیت غائب کروا دیتے تھے. یہ تو آج یہ ماڈرن ڈیموکریسی, ماڈرن جو ویلیوز اس وقت اور سوشل میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن کی برکات ہے. ادروائز یہ لوگ تو ابھی تک تو یہ حکومت کرتے آ رہے تھے, لیکن ہر عروج کو زوال ہے. یہ تو ہونا تھا ایک دن. وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, جس سے مرضی کروا لے. پیچھے تو اللہ ہوتا ہے نا, انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز پیش کر کے دفاع کیا کرتے تھے اپنے بابوں کا. علمی پوائنٹ نمبر 5, یہ انتہائی خطرناک اور شرمناک قسم کی اپروچ مفتی صاحب کی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا کہ جی یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے, وہ ایسا کر نہیں سکتے, اگر ہمارے سامنے کرتے ہم فتویٰ دے دیتے, یہ کتابیں بدل گئی ہیں. اینڈ پہ جا کے نا جنہوں کے اندر پنجابی گھوں کھا لیا, ہاں غلاظت کھا لی, اور ان باتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیا. چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا,
اور لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اس کا بھی دفاع کر دیا۔ اللہ کے بندو، جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بکواسیات ہیں تو دفاع کس بات کا کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگا کرنا تھا، اینڈ پہ جا کے دفاع کیا، اور پھر بڑے مزے لے کے نا حسس کے واقعہ سنا رہے۔ یہ جی پیر صاحب تھے، ان کا نام تھا صادق، تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ اے نما بھی مارکیٹ آ گیا جی۔ ہاں، پھر دوسرے کسی بزرگ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ صادق اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے تھے، وہ صادق نبی علیہ السلام کو مراد لے رہے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی تو صادق اور امین ہے۔ دیکھو کڈی کہانی کراندے جے، پر چشتی دی چے تے عربی چ کوئی نہیں جے ہوندی۔ ہاں اچھا، یہ تعویل پرانے بزرگ بھی کرتے تھے کہ وہ جب کلمہ پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں نیت نبی علیہ السلام کی کرتے تھے۔ ہاں، تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدنا ابوبکر کلمہ پڑھاتے ہیں صدیق رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام بھی تو صدیق ہیں، نبی علیہ السلام فاروق بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی بھی ہیں، آپ مرتضیٰ بھی ہیں، حیدر بھی ہیں۔ تو کیا خلفائے راشدین اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے تو یہ کنایا کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا اور ان کے بزرگوں کا اس دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس شخصیت میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ یہ لوگ میرے پہ اعتراض کرتے تھے نہیں جی خدا تو ساروں کا ایک ہے، انجینئر صاحب نے 2 خدا بنا دیے۔ یہ بھائی محاورے میں بات ہو رہی ہے، خدا تو واقعی سب کا ایک ہے، آپ بھگوان کہہ لیں، خدا کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ لیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، ورنہ پھر آپ اس اللہ رسول کو نہیں مان رہے، ہاں آپ اپنے بزرگوں کی تعلیمات لے کر چل رہے ہو۔ تو اینڈ پہ جا کے انہوں نے پھر دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا، اور پھر لوائی اعظم من لوائی محمد، بازید کے اس نعرے کا انہوں نے دفاع کیا کہ قیامت کے دن بازید نے کہا تھا نا کہ میں، یعنی اس کی زبان سے یہ، بلکہ یہ الفاظ جو موجود ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں کہ بازید سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ساری مخلوقات، محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مفتی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے جی، اس کی تعویل میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا، ہاں یہ پرانے بھی یہی کچھ کہتے تھے، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا۔ ان ظالموں سے پوچھو کہ قیامت کے دن کیا اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا الگ ہوں گے، یا لواء الحمد اللہ کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا؟ تو یہ کوئی تعویل بنتی ہے تمہاری؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ ہاں بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن ہر غادر اور خائن شخص کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس کو بلایا جائے گا فلاں بن فلاں، تو غدار ہے، آ یہ تیرے لیے جھنڈا گڑا ہے۔ کہیں اس کو تو تم شفاعت کا جھنڈا نہیں مانے ہوئے؟ جھنڈا تو ایک ہے، محمد اور اللہ کا جھنڈا الگ نہیں ہے۔ کسی خلیفہ راشد کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کرے۔ شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے، ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا، میں تو صرف زبان کھولتا ہوں۔ تو یہ وہ دفاع کر رہا تھا پہلے اتنی باتیں کر کے، تو یہ ایک ٹکٹ میں ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 مزے کرتے ہیں، اور میں نے ان کے چاروں مزے ہی خراب کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، سیکنڈ لاسٹ، اور یہ میں بریلوی عوام کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ تو ناقابل علاج ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں، میں مختصراً یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں۔ نمبر 1 چشتی رسول اللہ، جو حشر بہشت میں بھی لکھا ہے اور سبع سنابل میں بھی لکھا ہوا ہے،
اور اعلیٰ حضرت نے خود تعریف کی ہے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے سبع سنابل فتاوی رضویہ کے اندر، لہذا اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے اس میں، انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا؟ اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارغ، اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارغ۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ جی وہ معین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے، مرید ہونے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ اس بیچارے نے صحیح کلمہ سنایا، کہا نہیں ایک دفعہ نا اس طرح پڑھ، چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ۔ تو اس نے پڑھ دیا، تو کہتے ہیں خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے، اسے مرید بھی کیا اور اسے انعامات سے نوازا، اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ وہ میں نے تیرا امتحان لیا تھا، کلمہ وہی ہے بس۔ یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا۔ سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے؟ خود تو دوسروں کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی، تمہارے چاچے کو، تمہارے چاچا چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی؟ اور چاچا جی تھوڑی چاچی گئی، ہاں جب تو نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا تیری بیوی فارغ ہو گئی تھی، سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس، اس کے بعد تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ جب تک تو خود مرید نہیں ہوتا کسی کا تو آگے بیعت کسی کو نہیں کروا سکتا۔ جو ان کا ڈھکوسلا چل رہا ہے تصوف کا، مطلب میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں، سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بیعت کیا کیا ہے فراڈیے نے؟ نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اتھے کیوں نہیں ترنے دینے جا کے؟ اتھوں ترنے نکل دے جے جیتوں کتاباں بھی پرنٹ ہوندیاں نے، اتھے نہیں دیندے۔ تو یہ بالکل فراڈ ہے۔ توبہ اسی طریقے سے ہوگی کہ میں نے کفر بکا تھا، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، آج تم واپس چلا جا، میں پہلے خود کوئی پیر تلاش کروں گا، کوئی پھر نکاح خام تلاش کروں گا، اور نیا حق مہر بھی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایویں نہیں چاچی واپس آندی، ہاں جب نکاح نیا ہوگا تو حق مہر بھی نیا ہوگا۔ چاچو تیری چاچی گئی، ہاں چاچو دی چاچی گئی، چاچی بھی چے تے چاچو بھی چے تے چشتی بھی چے، اے ہن تھلے لکھیا کرو چشتی چاچو تیری چاچی گئی، اے لے جاؤ جتھے کوئی بزرگاں دی گل کرن تھلے لکھو چشتی چاچو تیری چاچی گئی۔ ہاں ہاں تو یہ اس طریقے سے جھوٹے جھوٹے دفاع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو اس طریقے سے اگر معاملہ، اگر کلمہ ہی نہیں ہے تو پیچھے اسلام کیا رہ گیا؟ اور دوسرا ریفرنس ہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں بریلویوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ بریلویوں کو یہی بات سمجھ آئے گی کیونکہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو وہ کفر کہتے ہیں آلریڈی۔ اب ویسے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ایک مولوی نے تقریر ریکارڈ کی، کہتا رہا اشرف علی رسول اللہ کا سوال تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے، میں صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دوں گا۔ ہائے ہائے کس طرح پرا بنے نے، یعنی ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہے ہیں وہ دفاع کریں گے۔ ایک جملہ بول دو نا کہ ہم 100 سال سے کفر کہہ رہے تھے، اب انجینئر کی وجہ سے اب ہم صرف انجینئر پہ بھونکیں گے، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم اتنے معاذ نہیں کھول سکتے، وہ انجینئر کا حوصلہ ہے۔ ہاں تو یہ دوسرا ریفرنس بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے کیونکہ اب یہ خاموش ہو رہے ہیں، اور جب اس کو کفر کہیں گے تو ہم لا کے چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دیں گے، آپ کہیں گے ہاں جی فتویٰ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہو، لو تمہارے بابا جی اور چاچو جی اور چاچی جی فارغ۔ تیسرا ریفرنس میں نے کشف المحجوب سے دیا تھا، صحب اور سکر والے چیپٹر میں انہوں نے باجزید بستامی کا سکر بچانے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحب بچانے کے لیے انبیاء کرام کو تختہ مشق بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر پڑ گئی تھی نا اپنے ایک صحابی کی بیوی پر اور انہیں پسند آئی اور جنگ میں آگے مروا دیا اور خود شادی کر لی، تو وہ حالت صحف میں تھے۔ یہ صحف سواد والا ہے، یعنی ہوش میں تھے، وہ ایک سین کے ساتھ صاحب ہوتا ہے، وہ بھول ہوتا ہے، تو اسی لیے انہیں بعد میں توبہ بھی کرنی پڑی۔ یہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا تھا، اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا کہ اگر کوئی بزرگ کام ڈال دے نا ہوش میں بھی تو آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی، وہ حالت صحف میں ہوتے ہیں۔ ہوش بھی کمپاؤنڈ پھر بھی تسی تعویل کرنی چاہتی، ہاں۔ اور سکر انہوں نے کہا مدہوشی، تو اس کی مثال کیا نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی تھی ایک صحابی کی بیوی پر، نعوذ باللہ، زید ابن حارثہ کی،
اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی نفرت ڈالی، پھر حضور نے ان سے شادی کر لی. یہ جھوٹا واقعہ، اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا اپنے بابے کو بچانے کی خاطر. خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ کافروں کی سازش ہے یہ واقعہ ہماری کتابوں میں آنا. اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے جو ضیاء القرآن پبلیکیشن سے کشف المحجوب چھاپی، اس کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے، اور اس کے اندر وہ کفریہ واقعہ لکھا ہوا تھا. دیکھیں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں، ایک طرف کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کتاب کا واقعہ اس کتاب میں نہیں کفر کہہ رہے، دوسری جگہ کفر لکھ رہے ہیں. تو دیکھیں پھر ہماری عقابی نظریں کہاں پہنچتی ہیں. ہم میں شرافت تو مولا علی والی ہے، لیکن چلاکی ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. ہاں تو یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کفار کون ہے جنہوں نے سازش کر کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے، اس شخص کے اوپر کہ جس کے بارے میں قرآن میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہہ کے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی ان کے اندر. ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحابی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ اس طرح ہو گئے. اور ایک چھوٹو مولوی انہوں نے لانچ کیا، وہ چھوٹو ایسا میرے قابو آیا ہے، یہ چھوٹو آج کہہ رہا ہے یہ چشتی رسول اللہ تو بالکل کفر ہے، یہ تو بعد میں کسی نے ڈالا ہے. اور یہ چھوٹو اس مناظرے میں نہ صرف بیٹھا ہوا تھا جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، بلکہ یہ پیچھے سے سبحان اللہ بھی کہہ رہا تھی. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ اے سبحان اللہ ایک دن انا للہ ہو جائے گا. ہاں اور تو قیامت تک مار دیتا ہے، بول دے ہی نہیں. 10 تنو کس نے توبہ کرائی؟ تو دفاع کر رہا تھا، سبحان اللہ پڑھ رہا تھا. تو اس چھوٹو نے نا اس کفریہ واقعے کو حلال کرنے کے لیے کہتا ہے مسلم شریف میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے، تو انجینئر صاحب اس پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے؟ اندازہ کریں مسلم شریف میں کچھ اور بات لکھی تھی، انہوں نے اپنا بابا بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشق بنایا. وہ آپ حدیث خود پڑھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچانک جو نگاہ پڑ جاتی ہے نا کسی نامحرم پر، حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جو اس نے پیش کی کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کچھ عورتیں گزری، آپ کی اچانک نظر پڑی تو آپ نے ہٹا لی اور آپ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور پھر باہر تشریف لائے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کسی کی نظر نامحرم پر پڑ جائے غلطی سے تو فوراً ہٹا لے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے. یہ طریقہ تمہیں دل صاف رکھنے کے لیے، پاک رکھنے کے لیے ایک کارگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا زید ابن حارثہ کی بیوی والا، اس میں تو لکھا ہے کہ وہ ناپسند ہوئی، نبی علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی. یہ واقعہ اگر مسلم میں یوں ہوتا نا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی تھی وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچی، اس کے خامند کے دل میں اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بلوا کے خود اس سے شادی کر لی. یہ بکواس لکھا ہوا تمہارے بابے نے، مسلم شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا. دھوکہ دینا بند کرو. یہ 3 ریفرنس ہو گئے جی. چوتھا ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو بایزید نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. ہاں اور حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ اللہ بول رہا تھا اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. بھائی اللہ کا جھنڈا تو آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے، تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے؟ کہیں وہ جھنڈا تو نہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر غادر اور خائن شخص کے لیے، دھوکہ باز کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اسے آواز دی جائے گی فلاں بن فلاں آ جا.
ایتھے کھلو پتہ لگے کہ تو دھوکے باز ہے. یہ تمہارے بابوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ جھنڈے ہیں جن کو تم نے لواء الحمد مانا ہوا ہے. تمہارا بایزید یہ کہتا رہا. اب تو یہ دفاع کرتے ہیں نا, تو پھر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں نا. اور دیکھو تمہارا بایزید یزید دا ابا, ہاں یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے, اور ہمارے امام مسلم بھی 261 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین, ہاں, اور تیرے بابے کی کنیت ابو یزید. اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا وہ. اور جعفر کے مرید تو آج یزید نہیں رکھتے اپنے بچوں کے نام, کہتے ہیں جی جائز نہ ہے, رہو نا, ہاں, تاکہ جو سکول جاؤ. ہائے 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 ہائے, کتنا کلپ وائرل ہوا پھر. انہوں نے ایک گل سمجھ آندی ہے, ہاں, تیرے بچے جب سکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا, اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید دا ابا آ گیا. ہاں, بچاؤ اپنے بابے نو, ہن اپنے نام رکھو, اپنے پترا دے نام یزید رکھو, اور اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں, تیرا ابو یزید تو کہتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور میرا امام مسلم ابو الحسین مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, داروغے جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر یہ دروازہ کھلے گا. ہاں, یہ میرا امام لکھ کے گیا ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. اور بازید کے چیپٹر میں نا انہوں نے لکھا ہوا ہے بازید بستامی کی معراج. ہاں, اور کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا, اس طرح اولیاء میں اس کو ہوئی ہے معراج. یعنی ابو بکر عمر عثمان و علی کو نہیں ہوئی, انہوں ہوئی ہے. اور کہتے ہیں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے, اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء میں, کہ بازید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں, یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں, اولیاء کے سردار بازید ہیں. تو سرکار عبد القادر جیلانی دی ہو گئی چھوٹی. ہاں, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں, اور عبد القادر جیلانی تو آیا بھی بعد میں, وہ 471 میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں فوت ہوئے, اور یہ ان سے 300 سال پہلے فوت ہوئے 261 ہجری میں بازید بستامی. فیصلہ کرو کہ اولیاء دا سردار کون ہے. ہم سے پوچھیں گے, ہمارے تو اولیاء کے سردار ہیں ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اسی فیصلہ کرو کہ عبد القادر جیلانی ولیاں دا سردار ہے یا بازید بستامی, کیونکہ تواڈے جنید بغدادی نے کیا ہے نا. ہاں, اور جنید بغدادی تو خود عبد القادر جیلانی کا پردادا پیر ہے. پردادا پیر کی بات مانے یا عبد القادر جیلانی کی مانے؟ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے بھائی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے اوپر لوگ ڈاکہ مارا کرتے تھے. ہم نے آ کے اب ان کو پکڑا ہے, اور ان کا جو بہانہ تھا نا جی با خدا دیوانہ باش, کیونکہ یہی بازید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے. وہ کہتے ہیں وہ اللہ بول رہا تھا منہ سے, تو وہ یہ آپ ذرا شتیہات میں لیں. لیکن یہ جو اس نے بکا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, جبکہ قیامت کے دن جھنڈا ایک ہی ہے اللہ کا, وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے, یہ کس جھنڈے کی بات کر رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک کا جواب دینا جو ویڈیو چاہ کے دا. اور 5واں ریفرنس وہ کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کھود کے اس کے اندر اترے اور وہاں ان کی ہڈیاں جمع کی. نعوذ باللہ, اندازہ کرو. اور انہوں نے ترجمہ کیتا ہے استخوان مبارک, یعنی وہ ڈھانچے کو اتنی شستہ اردو میں لکھ دیا استخوان مبارک. ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے, ظاہر خواب ہی بڑا شیطانی خواب تھا, اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ یعنی امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا ہے, یہ انہوں نے ان کو اونچا کرنے کے لیے ان کی طرف منسوب کیا, ان کو ہم کچھ نہیں کہتے.
تو انہوں نے کہا اس میں تسلی تھی کہ آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. یہ گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے کسی امتی کو؟ یہ گستاخی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کسی امتی کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں. یہ تو عقیدہ خود گستاخانہ ہے. اللہ نے اگر خواب دکھانا تھا تو دکھاتا کہ امام حنیفہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے ہیں, آپ کا آسا مبارک جمع کر رہے ہیں, آپ کے کپڑے مبارک جمع کر رہے ہیں, قبر میں اتر کے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, اور الفاظ ہیں ایک کو دوسرے سے چن چن کے علیحدہ کر رہے ہیں. اچھا جڑی وہ کیتیاں سن وہ کتنے نے؟ لیاؤ کیڑی کتاب جو امام حنیفہ دی جہدے چ انہوں نے حدیثاں جمع کیتیاں نے؟ اے بھی کوڑ ہے تہاڈا. جنہوں نے حدیثیں جمع کی تھی ان کی تو کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں. امام حنیفہ کی کتاب کدھر ہے؟ لے کے آؤ. جھوٹ. انبیاء کے جسم سلامت ہونا اس کی جڑ قرآن میں ہے. سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی, اور کتنا عرصہ تک یوں ہی رہے, اور جنات کو پتہ نہیں چلا. وہ تو جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ جسم نیچے آیا تو پھر انہیں پتہ چلا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر علم غیب ہوتا جنوں کے پاس تو یہ تکلیف نہ کاٹتے. تو لاٹھی کتنی دیر میں چاٹی ہوگی دیمک نے؟ ہفتوں مہینوں چاہیے. جسم پہ کوئی کیڑا نہیں آیا. اور قبر مبارک کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بعض لوگ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں, اس عقیدے پہ نہیں, لیکن امت کی اکثریت اس روایت کو صحیح مانتی ہے. صرف امام بخاری کا اختلاف ہے, وہ تفرد ہے. لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں لیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے 70 سال کے بعد آلموسٹ جب حجرہ عائشہ گر گیا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگوں نے استغفار پڑھی کہ یہ پاؤں نبی الاسلام کا ہے. تو بعد میں عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے, محرم تھے, وہ اس حجرے میں اکثر جایا کرتے تھے. انہوں نے جب پاؤں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے, اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود اندر کر لیا, نہیں, انہوں نے اندر کر کے ان کو. آج بھی نبی الاسلام کی قبر کھودیں گے, نبی الاسلام آپ کو اسی حالت میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو دفنایا گیا تھا. ہاں, کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے. جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ سب کچھ برزخی ہے. اسی طریقے سے بیت المقدس میں جمع ہونا یہ سب کچھ برزخی ہے. تو امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے. اور وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی لی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, جب وہ دانیال علیہ السلام کی وہ ایک جسم مبارک کا تابوت نکلا تو پھر انہوں نے وہاں تستر نامی جگہ جہاں سے یہ نکلا تھا انہوں نے پھر خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے, اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی لاش کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ جلاتی ہے, اور نہ درندے کھاتے ہیں. یہ پروٹوکول ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے سارے صحیح مانتے ہیں, یعنی یہ عقیدہ اپنی اصل میں ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکال لیا کہ جی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں؟ کہتے ہیں جی خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں. ہم کہہ رہے ہیں اختیار کوئی نہیں, لیکن اسے شیطانی خواب کون آ, اس کو تم فضیلت بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ شیطانی خواب ہی اکثر تمہارے بابے دیکھتے تھے. وہ نبی الاسلام کا جسم مبارک کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں میں تم سے اختلاف ہے. لو جی یہ میں نے 5 حوالے دیے ہیں, اور اس سے پہلے میں نے اسی پارٹی کے ایک اور بندے کو بھی دیے تھے, بریلوی پارٹی میں جو دوسری طرف ہے, جس طرح وہ رائٹسٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا, اس وقت بریلیوں میں بھی 2 پارٹیاں بن گئی ہیں نا. ایک کو لیڈ کر رہے ہیں مفتی اشرف آصف جلالی صاحب, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب. انہیں بھی میں نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا انجینئر جس چیز کے اوپر تجھے ہے نا اپنا مسئلہ وہ تو ویڈیو میں بیان کر, تو وہ میں نے بیان کیا ہوا ہے. آج تک کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا. یہی 5 حوالے میں نے ان کو بھی دیے تھے پنجتن پاک کی نسبت سے, یہی 5 حوالے آج میں نے دوسری پارٹی کو بھی دیے ہیں, حنیف قریشی صاحب, کیونکہ مفتی حنیف قریشی کو یہ رافضی کہتے ہیں اور یہ ان کو ناسبی کہتے ہیں. اسی لیے وہ داتا دربار گئے تھے تو انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی مفتی صاحب کو, بھاگنا پڑا وہاں سے. تو بریلویوں میں بھی اس وقت 2 بڑے دھڑے بنے ہوئے ہیں. تو اس کو تو میں نے پہلے دیا تھا, مفتی صاحب کو میں نے اب دے دیا, اور میں نے کوئی بے احترامی مفتی صاحب کی نہیں کی. امید ہے وہ ویڈیو میں آ کے جواب دیں گے اور ان ساری باتوں میں اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں گے.
ہمیں سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی پبلک کو خود جواب دیں. اور علمی پوائنٹ نمبر 7 جو آخری، جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ جی انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں یا میرے پاس آ جائیں یا میں اکیڈمی آ جاتا ہوں. سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے. اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے، وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں. تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے، میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے. آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے، وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی، کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے. نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب. ہاں، جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی. وہ ہے نمائندہ شخصیت. تو نکالو اپنے بڑوں کو، ہاں ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر. ہاں یار، ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے. ہاں، حالانکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں صدر کے عہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پاکستانی نیشن کے اوپر انہوں نے تھوپا ہوا ہے. پرائم منسٹر ہے، بس صرف ایک اعزازی ہوتا ہے. تو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ نا. دیکھو، جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا، غزوہ حنین کے موقع پر ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا. سورہ توبہ میں آیا، اپنی کثرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. ہاں جی، ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے، آج تو ہم ہزاروں میں ہیں. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے. اور نبی الاسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر. اور آپ کی مہار آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے، یہ مامو جی کے والد نہیں ہے، یہ نبی الاسلام کے چچا زاد ہے، ابو سفیان بن حارث. اور نبی الاسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے. اگر نبی الاسلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے. اور آپ نے ایک مٹھی بھری یوں کنکروں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. تو سرکار، آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر. ہاں نکلے مفتی منیب صاحب. میں ہوں مفتی منیب، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہوں مفتی اعظم پاکستان. انجینئر کدھر ہے؟ نکل آ. مفتی صاحب آئے، ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا، اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا، اور یہاں میں انہیں بٹھاؤں گا، خود سامنے بیٹھوں گا. ہاں، آ کے بات کریں عقیدے کے اوپر. اور یہ مجھے شوق نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا جی بیٹھ، اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے، ٹھیک ہے، میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے، ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے؟ آئے. دیوبندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکالیں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی، علماء دیوبند کا ہیڈ. انجینئر آ سامنے، یہاں بیٹھے، میں نیچے بیٹھوں گا. وہابی نکالے ساجد میر صاحب کو، شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نقوی صاحب کو نکالیں. اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا، مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے. ایک سے بات کروں گا دوسرا کہ ان کو تو پتہ ہے ان کو تو یہ فیلڈ ہی نہیں تھی، اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے. تو وڈا کڈو ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلیے. ہاں، اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے. اتنا مشکل وقت آیا ہوا نا یار، یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں؟ اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ، اسی دن کے لیے بندے سنبھالے ہوئے تھے نا. نکالو. اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں، یہ آ جائے، تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان کو سامنے بٹھاؤ اسٹیچو بنا کے، اور پہلے اناؤنسمنٹ کرو کہ ان کو چونکہ بات کرنی نہیں آتی، ان کے بہاف پہ میں بولوں گا. انجینئر صاحب آؤ، ختم نبوت کے اوپر بات کرو، عقیدہ توحید کے اوپر بات کرو، گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کرو، میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں. یہ معقول ہے نا جی؟ اس سے بھی آسان، اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے، بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ. بعض لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب نے پہلے کہا تھا لکھوا کے لاؤ. سرکار میں نے پہلے دن سے کہا ہے ویڈیو لازمی بنوانی ہے، اور لکھی ہوئی تو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لوگ. ویڈیو چاہیے کہ یہ میرا بچہ، یہ میرا ریپرزینٹیٹو ہے، اس کی جیت میری جیت،
میری جیت میرے فرقے کی جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. سرکار یہ باتیں ہیں، اسی لیے تو وہ ایک گلے پھاڑنے والے کو ان کے بڑے نے فارغ کر دیا تھا کہ تیری وجہ سے میری داڑھی پٹی جاتی ہے، تو آئے دن جا کے گل کرنا ہے اور سیدھا میرا نام لینا ہے، کڈو ساجد میر صاحب نو، ساجد میر صاحب نو. انہوں نے کہا تو منو بڑا بے شرم آدمی ہے، تو آئے دن میری داڑھی پٹوانا ہے تو. اور حقیقت بات ہے وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے، ساجد میر صاحب انتہائی ماڈریٹ آدمی ہے، وہ اس طرح کے نہیں ہے. وہ ہمارے استاد جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، ان کے پروگرام میں بھی وہ جایا کرتے تھے، مہمان خصوصی ہوتے تھے. اتنا ان کے اندر یعنی ٹالرنس موجود ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو بھی سننی پڑتی ہیں. اور یہ میں سب کچھ صرف ان لوگوں کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے بڑوں کو لانچ کریں یا ان سے ویڈیو اس طرح بنوائیں اور ٹائم قیامت تک جائے. یہ میں نے اس آخری بات کا جواب دیا جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی کلپ بناتے ہیں، میں بھی کلپ بناتا ہوں تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا. سرکار مسئلہ ختم ہو گیا ہے. مسئلہ ختم یہ ہوا ہے کہ تمہاری عوام یہاں آ گئی ہے، مسئلہ ختم ہو چکا ہے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے اپنی عوام کو اگر واپس لینا ہے تو انہیں قائل کر لو، سیدھی سی بات ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے کیا لینا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر میں نے جو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے. میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اور ان کے کٹر فالوورز کو اس کے بعد انشاءاللہ آرام آ جائے گا.